حضرت عبداللہ بن عباس کو دیکھیں، 9 سال کی عمر ہے، 9 سال کی، رات کو اللہ کے رسول تہجد پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس اللہ کے رسول کے ساتھ تہجد پڑھ رہے، سبحان اللہ۔ پوچھا عبداللہ کیسے؟ کہا اللہ کے رسول میں انتظار کر رہا تھا جب میری خالہ میمونہ کی باری آئے گی، میں وہ رات آپ کے ہاں گزاروں گا اور میں دیکھوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کتنی عبادت کرتے ہیں۔ کتنے چھوٹی عمر، جب اللہ کے نبی نے ہجرت کی عبداللہ بن عباس کی عمر 3 سال، جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے عبداللہ بن عباس کی عمر 13 سال، اور جس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ کو دین کا عالم بنا دے، اسلام کا فقیہ بنا دے۔ بڑھاپے سے پہلے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو، صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے پہلے غنیمت جان لیں، کہ ایسا نہ ہو بیمار ہو جائے پھر کہو کاش کہ میں صحت مند ہوتا، کہ ایسا نہ ہو بوڑھے ہو جاؤ پھر کہو یا لیتنی کنت شابا، اور کاش کہ میں جوان ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ۔ غنا کا قبل فقرک، اگر آج چند ٹکے ہیں اس کو غنیمت جان لو، اس سے پہلے پہلے کہ فقیر ہو جاؤ۔ وفراغ کا قبل شغلک، آج اگر فارغ ٹائم ہے مصروفیت سے پہلے پہلے اسے غنیمت جان لو۔ وحیات کا قبل موتک، آج زندگی ہے یہ مرنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ جوانی نشا فی عبادت ربی ہی، یہ کہاں لگنی چاہیے؟ اللہ کی عبادت میں لگنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔
قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد حتى تسأل عن أربعين عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن علمه بما عمل وعن ماله من أين اكتسب وفي رواية فبما أنفق. مختصر حمد و ثنا کے بعد نوجوانی کی عمر انتہائی اہم ہوا کرتی ہے، بلکہ زندگی میں جو سب سے زیادہ اہم عمر ہوتی ہے وہ جوانی کی عمر ہوتی ہے، کہ جس میں جذبہ بھی ہوتا ہے، قوت بھی ہوتی ہے، حرارت بھی ہوتی ہے، اور جوانی کا آغاز بلوغت سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کی انتہا تقریباً 40 سال تک کے بعد تک رہتی ہے۔ اس کی دلیل رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب وہ بالکل جوانی کی عمر میں جوانی کے انتہا تک پہنچیں، اور اس کی انتہا 40 سنہ 40 سال ذکر کی، ابتدا بلوغت سے۔ اور پھر جو میں نے آیت پڑھی اللہ یہی فرما رہے ہیں، اللہ وہ ہے خلقکم من تراب، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ ایک قطرہ، وہ قطرہ پھر علقہ بنا، پھر وہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر اللہ رب العزت نے 9 مہینے کی مدت کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر کیا، پھر بچپن شروع ہوئی۔ رب العالمین پھر فرماتے ہیں ثم لتبلغوا اشدکم، پھر جوانی شروع ہوئی، ثم لتکونوا شیوخا، پھر بڑھاپا شروع ہوا۔ انسان کی پیدائش کے تمام مرحلات ذکر کیے۔ اصل پیدائش تو اس کی مٹی سے کی اللہ رب العزت نے، اور پھر اسی مٹی کو اللہ رب العزت نے علقہ کی صورت، پھر علقہ کو مضغہ کی صورت، اور پھر یہ مدت اللہ رب العزت نے ذکر کی۔ یہ بھی ایک زندگی ہے کہ 3 اندھیروں کے اندر انسان پلتا ہے، پھولتا ہے۔ ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا پیٹ کے اندر رحم کا اندھیرا، اور تیسرا رحم کے اندر اللہ رب العزت نے پورے بچے کو ایک چیز میں جھلی کی صورت میں اللہ نے محفوظ کیا ہوتا ہے، اس کا اندھیرا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وہاں سے آنے کے بعد ایک اور زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس دنیا کی زندگی کا۔ پھر اس میں بچپن کے بعد لتبلغوا اشدکم، جوانی، اور جوانی کے بعد ثم لتکونوا شیوخا، بڑھاپا۔ ایک نقشہ کھینچا اللہ رب العزت نے۔ تو آج جوانی کے متعلق چند باتیں ذکر کریں گے، کیونکہ یہ جوانی کی عمر انتہائی اہم کے ساتھ ساتھ انتہائی حساس بھی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے ارتقائی حیات کا تذکرہ کیا اور یوں ذکر کیا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے سماعت کے لیے کان دیے،
اللہ نے بصارت کے لیے آنکھیں دی، اللہ نے جینے کے لیے انسان کو دل دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ مرحلہ شباب، جوانی کا مرحلہ، یہ بھی ہمیشہ برقرار نہیں رہتا، بلکہ جب بلوغت سے انسان شباب کی طرف آتا ہے، اور یہ شباب بھی چند سال کی زندگی ہوتی ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، اللہ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا۔ جب پیدا ہوئے تھے بچہ کتنا کمزور ہوتا ہے، کمزوری سے پیدا کیا، اور پھر ضعف کے بعد اللہ نے تمہیں قوت عطا کی، جوانی عطا کی، اور جوانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور پھر من بعد قوت ضعفا، جوانی کے بعد پھر بڑھاپا بھی ہے۔ تمام زمانوں کے اندر، تمام قوموں کے اندر جوانی کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ اصحاب کہف کوئی نبی نہیں تھے، اصحاب کہف کوئی پیغمبر نہیں تھے، بلکہ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے جوانی اللہ کے راستے میں لگا دی، جنہوں نے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، اور یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے ان پر انعامات کی بارش کر دی۔ ان کا تذکرہ قرآن میں کیا، اور خالی تذکرہ نہیں کیا، ان کے نام پر پوری سورت اللہ نے نازل کر دی، اور یوں ذکر کیا انہم فدیۃ آمنوا بربہم، یہ جوان اللہ پر ایمان لائے تھے۔ یہ جوان، جوانی میں ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے نام کو اونچا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، عقیدہ توحید کے لیے پیش کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جوانوں کے کئی تذکرے بھی کیے۔ موضوع کو مختصر کریں گے، میں اشارے دیتا رہوں گا تاکہ سمجھ جائیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور پوری سیرت سے آپ واقف ہیں، ان میں سے ایک حصہ یہ بھی آتا ہے کہ بتوں کو توڑا اور بڑے بت کی گردن پر کلہاڑا رکھ دیا۔ لوگ آئے، پوچھا من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے معبودان کے ساتھ یہ کس نے حرکت کی ہے کہ اسے توڑا ہے، کسی کا کان کاٹا ہے، کسی کی آنکھ نکالی ہے، کسی کی ٹانگ توڑی ہے، من فعل ھذا بآلہتنا، اور جس نے یہ کیا ہے انہ لمن الظالمین، اس نے بڑا ظلم کیا ہے۔ جواب میں لوگوں نے کہا سمعنا فتن، ہم نے ایک جوان کا سنا ہے۔ اب جوانی کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ عقیدہ توحید پر۔ جوانی کہاں ہو رہی ہے؟ معبودان باطلہ کے توڑنے پر۔ ہم نے سنا ہے ایک جوان کا یذکرہم، جو ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی نفی کرتا ہے، ان کو معبودان نہیں مانتا، ان کو رب نہیں مانتا۔ ہم نے سنا ہے یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ اور پھر اس جوان نے اپنی جوانی کس طرح پوری کی پوری دین پہ لگا دی، پوری جوانی قربانیوں پہ لگا دی، پوری جوانی الہ کلمت اللہ کے لیے لگا دی۔ اور پھر دین اسلام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانی کے متعلق خاص فضائل، مناقب اور محامد بیان کیے۔ ایک جوان کا ذکر کیا جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا کہنے، اولی العزم پیغمبر ہیں، کس طرح وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، کس طرح وہ زندگی بسر کرتے ہیں
کہ خواتین کہتی ہیں شرم و حیا کے اتنے پیکر ہیں کہ ہماری طرف دیکھ نہیں رہے. کہا میں آگے چلتا ہوں تم پیچھے چلو, پیچھے آواز دے کے راستہ بتانا. سبحان اللہ. اور یہ عمل جناب شعیب کو اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا, اپنی ایک نہیں 2 بیٹیاں ان کے نکاح کے اندر تھی. اور پھر جب دعوت کی باری آئی, قرآن فرماتے ہیں جناب موسیٰ پر سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ فتیہ جوان ایمان لائے. سبحان اللہ. ایک اور جوان جناب یوسف کا ذکر کیا. کیا خوبصورتی ہے, کیا حسن و جمال ہے. گناہ کی طاقت موجود ہے, گناہ کا موقع موجود ہے. سنے جوان, وہ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, وہ جو گناہوں پہ لدے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو گناہوں پہ لگایا ہوا ہے, گناہ کا موقع موجود ہے, گناہ کی طاقت بھی موجود ہے. کوئی معنی اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے, صرف کیا, اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا. انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, صرف یہی رکاوٹ ہے. گناہ کی دعوت ملتی, ہائی تلک قرآن نے نقشہ کھینچا. سورہ یوسف کا مطالعہ کیجئے, غلقت الابواب, دروازے بند ہو چکے. کیا کہتے, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. اللہ کو ایسی جوانی مطلوب اور مقصود ہے جو جوانی دین پر لگے, اللہ کی عبادت پر لگے. اسی لیے فرمایا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا, گرمی کی شدت ہوگی, ایک دن قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا. کان مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 سال. یوم یجعل الولدان شیبا, بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے لوگ پسینے میں شرابو ہوں گے. 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے, 7 صفات والے لوگ ہوں گے, 7 خوبیوں والے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. کہیں سایہ نہیں ہے, کہیں چھپ نہیں سکتے, کہیں درخت نہیں ہے, سورج سوا نیزے پر ہے, لوگ پسینے میں نہائے ہوئے ہیں. یہ 7 قسم کے لوگ, ان میں سے دوسرے نمبر پر کون ہے, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ. ہائے وہ جوان جو جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے, اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے. جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. 7 قسم کے لوگ ذکر کیے. انصاف کرنے والا بادشاہ جب اللہ کی دھرتی پر انصاف کرتا ہے, اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. جوان جو جوانی میں عبادت کرتا ہے, جوانی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے, جوانی میں نیکیاں کرتا ہے, جوانی میں اللہ کو راضی کرتا ہے, جوانی اللہ کی دین کی سربلندی میں گزارتا ہے, قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور بھی ذکر کیے جس کا تعلق مسجد سے لٹکا ہوا ہو, سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہو, الٹے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا, گناہ کا موقع موجود ہے, کہتا انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کا ذکر کرتے 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 آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں کہ اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. یہ جوانی نشا فی عبادت ربی ہی, یہ کہاں لگنی چاہیے, اللہ کی عبادت میں لگنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ لا تزال قدم عبد حتی تسأل عن 40. قیامت کا دن ہوگا, ابن آدم کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے, اسے روک دیا جائے گا, رک جا, پہلے ان 4 باتوں کا جواب دے. 4 سوال کیا ہوں گے, عن عمرہ فیما افنا. پہلا سوال, عمر کہاں گزاری ہے؟ کیا عمر میں جوانی نہیں آتی؟ جوانی ہے.
عمر پوری زندگی بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، بڑھاپے سے لے کر موت تک یہ عمر کہاں گزاری؟ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں پیشر ہوگا، ان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں برباد کی؟ سوشل میڈیا چلاتے چلاتے، روڈ جام کر کے، گلیاں جام کر کے وہاں بیٹھ کر گندے اور غلیظ لوگوں کے ساتھ کہاں گزاری؟ یا نیکیاں کی جواب دو۔ اور تیسرا سوال ہوگا ان مال ہی، مال کہاں سے کمایا؟ حلال سے کمایا کہ حرام سے کمایا؟ پر خرچ کہاں کیا؟ حلال پہ کیا حرام پہ کیا؟ ہاں جواب دینا پڑے گا۔ پہلے جواب یہ دو، کمایا کہاں سے؟ جائز سے کہ ناجائز سے؟ سود کا مال تو نہیں تھا، دھوکے کا مال تو نہیں تھا، رشوت کا مال تو نہیں تھا، کسی کا قبضہ کیا ہوا مال تو نہیں تھا۔ یہ مال تمہارے پاس آ گیا، پھر کہاں خرچ کیا؟ جائز پہ کیا ناجائز پہ کیا؟ ایک اور سوال بھی ہوگا ان علم ہی بما عمل، اپنے علم پر عمل کتنا کیا؟ جوانی کی زندگی انتہائی اہم ہے میرے بھائیوں، اور جس ملک میں، جس دنیا میں 70% جوان ہو، بتائیے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوتی؟ 70% جوان ہو۔ اور پھر جوانی میں انسان جس طرح محنت کر سکتا ہے، تگ و دو کر سکتا ہے، جس طرح کام کر سکتا ہے، جس طرح ہمت کر سکتا ہے، اللہ کی قسم بڑھاپے میں نہیں ہوتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا جوانی کے بارے میں سوال ہوگا اور جواب دینا پڑے گا، عمر کے بارے میں بھی ہوگا۔ کہاں عمر لگا دی؟ اور عمر میں جوانی سب سے اہم ہے، جوانی کہاں لگائی تھی؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ بلکہ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ہر چیز کا علاج ہے، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، ہر چیز کا، یہ تو ہم نے سنی تھی، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا الْمَوْتِ، کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ لیکن ابو داؤد میں اس طرح کی کمال کی حدیث ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے سوائے بڑھاپے کے۔ ہاں بظاہر آپ کالک لگا دیں، بظاہر آپ بالوں کے رنگ چینج کر لیں، لیکن اس سے جوان نہیں ہوتا۔ کہا جوانی سے پہلے، جب بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو۔ صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لیں، کہ ایسا نہ ہو بیمار ہو جائے پھر کہو کاش کہ میں صحت مند ہوتا، کہ ایسا نہ ہو بوڑھے ہو جاؤ پھر کہو یا لیتنی کنت شابا، اور کاش کہ میں جوان ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ۔ غنا کا قبل فقرک، اگر آج چند ٹکے ہیں اس کو غنیمت جان لو، اس سے پہلے کہ فقیر ہو جاؤ۔ وفراغ کا قبل شغلک، آج اگر فارغ ٹائم ہے مصروفیت سے پہلے اسے غنیمت جان لو۔ وحیات کا قبل موتک، آج زندگی ہے، یہ مرنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ، کہیں موت آ گئی پھر یہ نہ کہنا یا لیتنی کنت حیا، کاش مجھے زندگی مل جائے۔ بندہ یہی خواہش کرے گا کہ چند لمحے اور مل جائیں، اللہ دوبارہ بھیج، اللہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ دوبارہ بھیج، مہلت دے۔ لیکن اللہ کے ہاں کوئی مہلت نہیں۔ یہ 5 چیزیں ذکر کی، اور 5 چیزوں میں سے ہمارا مدعا کیا تھا؟ شابک قبل حرمک، پہلی چیز جو
ذکر کی اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو. نوجوانوں کی کامیابی دو چیزوں کے اندر ہے. ایک دین سے اپنا تعلق کو جوڑیں, دین سے ربط قائم کریں, دین سے دیندار بن جائیں, اور دوسرا اخلاقیات کو اپنا لیں. اگر یہ دو چیزیں جوان اختیار کر لیں کہ دین سے تعلق ہو, معاشری طور پر اخلاق اپنا لیں, یہ جوان کامیاب جوان ہوتا ہے. اور جوانوں میں تین قسم کے رجحانات موجود ہوتے ہیں. ایک رجحان صراط مستقیم پہ چلنا, سبحان اللہ. اگر جوانی میں صراط مستقیم پہ چل رہا ہے, جوانی میں نیکیاں کر رہا ہے, جوانی میں 5 ٹائم کی عبادت کر رہا ہے, اللہ کی قسم یہ بہترین انسان بھی ہے اور بہترین جوان بھی ہے. اور دوسرے جوان دوسری قسم کے الہاد کا شکار ہیں, خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, لوگوں کی باتوں میں آ کے بے دینی اختیار کرتے ہیں, شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت بھی ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں جنت بھی ہے کہ نہیں ہے, معلوم نہیں جہنم بھی ہے کہ نہیں ہے. اور یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں یہ الہاد کی بیماری اللہ کی قسم یہ اتنی زیادہ پھیلائی جا رہی ہے. اور وہ جو پڑھانے والے, ان میں بھی اکثر تعداد ملحدین کی ہوا کرتی ہے. ہماری نوجوان نسل کی غلط ذہن سازی کر کے انہیں ملحد بنایا جا رہا ہے. یہ دوسرا طبقہ ہے جوانوں کا. اور تیسرا طبقہ بین. اگر یہاں کی بات ہو جائے تو وہ بھی مان لیتے ہیں, وہاں کی بات ہو جائے تو وہ بھی مان لیتے ہیں. نہیں, جوانی کو سمجھیے, اس کو غنیمت جانیے, اس میں محنت کیجیے, اس میں کچھ تعین کیجیے. اگر آج کریں گے اللہ کی قسم یہ کل کام آئے گی. چند اہم چیزیں, وقت کا خیال کریں, ضائع نہ کریں. ایک ایک لمحہ بہت قیمتی. اور جوانی کو برباد کرنا, گھنٹوں گپے لگائی جا رہی ہے, 10 گھنٹے موبائل میں لگے, اللہ حول ولا قوت الا باللہ. اور وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے. تو لہذا اگر آپ جوانی کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو وقت کو ضائع مت کریں, اپنے مقصد حیات کا تعین کریں, علم معرفت کو حاصل کریں, اچھے دوستوں کا انتخاب کریں. یہ موالی, یہ چرسی, یہ گندے, یہ پلید, یہ نکارہ لوگ, یہ زانی لوگ, یہ بدماش لوگ, ان کے ساتھ تعلق قائم کر کے فخر کرتے نہیں. اچھی صحبت اختیار کریں گے. آپ اپنی اولاد پہ نظر رکھیں, اپنے جوانوں پہ نظر رکھیں کہ ان کے دوست کون ہیں, ان کی بیٹھک کن کے ساتھ ہے, ان کے تعلقات کن کے ساتھ ہیں. اور پھر عمل, اس زندگی میں عمل کریں, کردار اپنائیں, سچائی اپنائیں. اگر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوانوں پہ نظر دوڑاؤں, اللہ کی قسم روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی جوانوں کی مثالیں موجود ہیں. اپنی زندگی کا آئیڈیل بنائیں. ایک حدیث ہے, اوس اور خزرج کے قبائل, ان کے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ کس کے قبیلے؟ یہ انصار کے قبیلے اوس اور خزرج. تذکرے شروع کر رہے اپنے اپنے جوانوں کے. بزرگ ہیں, گپیں لگ رہی ہیں. کہنے لگے فینا, اوس والے کہنے لگے کہ تم اپنے جوانوں کے تذکرے کرو, خزرج کے لوگوں پر ہم کریں گے. اور خزرج والے کہنے لگے فینا زید بن ثابت, ہمارے میں ایک جوان ہے جس کا نام زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. یہ زید بن ثابت کون ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا افرزہم, علم میراث جو سب سے زیادہ جانتا ہے وہ زید بن ثابت جانتا ہے. اور علم میراث کا علم فرمایا نصف العلم, یہ دنیا کا آدھا علم ہے. کس نے کہا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خزرج کے لوگ کہتے فینا,
زید بن ثابت ہمارے میں ایک ایسا جوان ہے کہ جس کو علم میراث سب سے زیادہ یاد ہے. سبحان اللہ. ہم ایک جوان اور بتاتے ہیں. خزرج والوں نے کہا بتاؤ کیا ہے تمہارا, کون ہے؟ کہا ہمارے جوانوں میں ایک جوان معاذ ابن جبل بھی ہے. ایسے جوان تھے. یہ معاذ ابن جبل کون ہے؟ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اعلمہم بالحلال والحرام, جو حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی. کیسے؟ پہلے نماز میں جب نماز فرض ہوئی تو یہ صورت جائز ہوا کرتی تھی جو بعد میں آتا نماز کے اندر ہی پوچھ رہا ہوتا اذن کم صلی, بتاؤ کتنی رکعتیں ہو گئی, اور دوسرا بندہ نماز کے اندر جواب دے رہا ہوتا صلی رکعتین اور صلاح, ہم نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں. اب وہ پہلے 2 رکعتیں پڑھتا اور پھر امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتا. معاذ ابن جبل ایک دن لیٹ ہو گئے اور پوچھنا بھول گئے. جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا, اب یہ پریشان ہے کروں تو کیا کروں, رکعتیں ضائع ہوئی ہیں. یہ کھڑے ہو گئے, سلام پھیرتے انہوں نے رکعتیں پوری کر لی. اللہ کے رسول سلام پھیر چکے. اتنے میں اللہ رب العزت نے وحی نازل کی اور یوں ذکر فرمایا وحی کے اندر کہ جو معاذ ابن جبل نے کیا ہے آئندہ سب نے قیامت تک یہی کرنا ہے. قیامت تک ایک دوسرے سے کسی سے نماز میں پوچھنا نہیں. قد سنّا لکم معاذ فاصنعوا کذا وکذا, جیسے معاذ ابن جبل نے کیا ہے تم سب نے قیامت تک ایسے ہی کرنا ہے. اوس قبیلے خزرج قبیلے والے کہتے دیکھو ہمارے جوان کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے اسے ذخیرہ بنا دیا, قیامت تک کے لیے اسے سنت قائم کر دیا کہ آج کے بعد کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا. اور بھی خزرج والوں نے اپنے اپنے جوانوں کے تذکرے کیے, اپنے اپنے جوانوں کا ذکر کیا کہ ہم میں سے یہ جوان معاذ ابن جبل کا ذکر کرتے کرتے. اور ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آئی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جس کے پاس جتنا علم ہوگا قیامت کے دن اس کی گردن اتنی اونچی ہوگی, اور میری امت میں سب سے زیادہ جس کی گردن اونچی ہوگی وہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. علم کے پہاڑ تھے, علم کے سمندر تھے. خزرج والے کہتے ہیں فینا معاذ ابن جبل, ہمارے میں ایسے جوان ہیں. اور ان کے جوان کیسے تھے؟ علم میراث کے ماہر تھے. ان کے جوان کیسے تھے؟ حلال حرام کے ماہر تھے. ان کے جوان کیسے تھے؟ زمین پر عمل کرتے تھے. اللہ اسے قرآن بنا کے نافل کرتا تھا. اب اوس کے لوگوں کی باری آئی. اوس کے لوگ اب شروع ہوتے ہیں, کہا ہم مانتے ہیں تمہارے جوانوں کو, ہم تسلیم کرتے ہیں تمہارے جوانوں کو, زید بن ثابت کو مانتے ہیں, معاذ ابن جبل کو بھی مانتے ہیں, لیکن فینا سعد بن معاذ, ہمارے میں بھی ایک جوان ہے جس کا نام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. یہ سعد بن معاذ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں فیصلہ کرتے ہیں. قوم کہتی ہے ہم سعد کا فیصلہ مانیں گے. سعد فیصلہ کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لقد حکمت بحکم اللہ. سعد تو نے جو فیصلہ کیا ہے یہ اللہ کے حکم کا فیصلہ کیا ہے. تو نے اللہ کے حکم کا فیصلہ کیا. یہ سعد کون ہے؟ جب یہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اہتز له عرش الرحمن, اس کی موت پر اللہ کا عرش ہل گیا ہے. اور تفسیر ابن کثیر میں کیا ترجمہ کیا, کہا اللہ کا عرش جھوم گیا ہے. یہ سعد ابن معاذ کون ہے؟ کہا فتحت له ابواب السماء, جب اس کی روح پرواز ہوئی اللہ نے پہلی دفعہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیے. کہا جو فرشتہ جانا چاہتا ہے سعد ابن معاذ کے جنازے میں شریک ہو جائے. یہ سعد ابن معاذ کون ہے؟ یہ کیسا جوان ہے کہ صحابہ فرماتے جب ہم اس کی لاش کو اٹھا رہے تھے
ایسے لگتا تھا کہ خالی چرپائی ہے، اس میں میت نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے رسول سے ذکر کیا، اللہ کے رسول فما اخف علینا میتن، اس سے ہلکی میت ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے نیچے سے اٹھایا ہے، فحملوہ الملائکہ، اللہ کے فرشتوں نے اسے اوپر سے اٹھایا ہوا ہے، تمہیں اس کا وزن کیسے معلوم ہوگا؟ کون تھے؟ فینا سعد ابن معاذ، ایسے جوان تھے۔ حضرت سعد ابن معاذ کا کیا کہنا، اوس کے لوگ کہتے ہیں لوگوں، خزرج کے لوگوں، فینا انزلہ، ایک اور جوان بھی ہمارے میں تھا جس کا نام انزلہ تھا رضی اللہ تعالی۔ ایک رات ہوئی شادی کو، ایک رات، احد کا میدان ہے، کان میں آواز پڑی، کہا اگر غسل کرتا ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم میں لیٹ ہو جائیں گے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کسی صحابی کی میں نے نہیں دیکھا اسے فرشتے غسل دے رہے۔ آسمان و زمین کے درمیان ایک چاندی کا تخت ہے، اس تخت کے اوپر حضرت حنظلہ کو بٹھایا گیا، اسے غسل دیا گیا۔ فَاسْأَلُوا صَاحِبَتِي، اس کی بیوی سے پوچھو، اور بیوی کہتی ہے پہلی رات تھی ہماری شادی کی جب کان میں اللہ کے رسول کی آواز پہنچی ہے۔ اللہ، کیسے جوان! ابھی اپنے جوانوں کا ذکر کر رہے ہیں، صحابہ کا ذکر، اور صحابہ میں سے نوجوانوں کا ذکر، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو دیکھیں، 9 سال کی عمر ہے، 9 سال کی، رات کو اللہ کے رسول تہجد پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس اللہ کے رسول کے ساتھ تہجد پڑھ رہے، سبحان اللہ۔ پوچھا عبداللہ کیسے؟ کہا اللہ کے رسول میں انتظار کر رہا تھا جب میری خالہ میمونہ کی باری آئے گی، میں وہ رات آپ کے ہاں گزاروں گا اور میں دیکھوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کتنی عبادت کرتے ہیں۔ کتنے چھوٹی عمر، جب اللہ کے نبی نے ہجرت کی عبداللہ بن عباس کی عمر 3 سال، جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے عبداللہ بن عباس کی عمر 13 سال، اور جس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ کو دین کا عالم بنا دے، اسلام کا فقیہ بنا دے۔ صحابہ میں آپ کو عبداللہ بن عمر بن عاص بھی نظر آئیں گے۔ حضرت عمر بن عاص آئے، اللہ کے رسول ایک مسئلہ بتائیے، میں نے عبداللہ کی شادی کی، میں نے اپنی بہو سے پوچھا، میری بیٹیوں کی طرح تھی، میں نے پوچھا عبداللہ کیسا ہے آپ کے ساتھ کچھ عرصے بعد، تو میری بہو نے کہا نعم الرجل الصالح، عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن ایک بات ہے جب سے شادی کی ہے عبداللہ میرے قریب نہیں آیا، بس رات ہوتی ہے یصلی باللیل، وہ نماز تہجد کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے، دن ہوتا ہے وَيَصُومُ بِالنَّهَارِ، دن کا روزہ رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ کو بلایا، کہا بالا غنی مجھے یہ خبر پہنچی ہے تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو، دن میں ہمیشہ رات میں تہجد پڑھتے ہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں، میرا ارادہ صرف خیر کا ارادہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ اللہ نے جوانی دی ہے، پتہ نہیں جوانی رہے کہ نہیں رہے۔ سنو جوانوں، وہ جوانی کہاں لگا رہے ہیں، کس چیز میں لگا رہے ہیں؟ دن کو روزے رکھ رہے ہیں، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول پتہ نہیں جوانی رہے کہ نہیں رہے، بڑھاپا آ جائے گا، کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ سوچا اللہ کو راضی کر لوں، اس لیے رات کو تہجد پڑھتا ہوں، دن کو روزے رکھتا ہوں۔ میرے صحابہ میں کون نظر آئیں گے جوان؟ اور مصعب بن عمیر نظر آئیں گے جنہوں نے سب کچھ پیش کر دیا۔ وہ مصعب جہالت کے اندر جس راستے سے گزرتے تھے خوشبو آتی تھی، پتہ چلتا تھا مصعب یہاں سے گزرے ہیں۔ وہ مصعب جو جوڑا پہنتے تھے دوبارہ باری نہیں آتی تھی، لیکن جب مسلمان ہوئے کلمہ پڑھا سب کچھ چھن گیا، سب کچھ چھن گیا۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، کیا کہنے ان کے،
علم پکڑا ہوا ہے دائیں ہاتھ پہ، دایاں ہاتھ کٹ جاتا ہے تو بائیں ہاتھ سے علم اٹھا لیتے ہیں، بایاں ہاتھ کٹ جاتا ہے علم سینے پہ رکھ دیتے ہیں۔ وہ کون؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب دنیا سے رخصت ہوئے، ایک چادر ہے، صرف ایک چادر، اور اتنی چھوٹی، اگر سر ڈھکتے ہیں پاؤں ننگے ہوتے ہیں، اور پاؤں ڈھکتے ہیں تو سر ننگے ہوتے ہیں۔ اللہ! نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سر ڈھک دو، پاؤں پہ گھاس چڑھا دو۔ اور صحابہ کے کس کس صحابی کا تذکرہ کروں؟ آج ہمارے جوانوں کو چاہیے خبردار جوانی ایسے برباد نہ کریں، جوانی ایسے برباد نہ کریں۔ یہ جوانی کی زندگی نہایت اہم ہوا کرتی ہے۔ جوانی لگائیں اللہ کی عبادت میں لگائیں، جوانی لگائیں الہی کلمت اللہ کے لیے لگائیں، جوانی لگائیں دین کی سر بلندی میں لگائیں، جوانی لگائیں اللہ کی رضا میں لگائیں، جوانی لگائیں۔ اور جوانوں میں صلاح الدین ایوبی کو پڑھو، صلیبیوں کے ساتھ جنگ کی، بیت المقدس کو فتح کیا۔ طارق ابن زیاد کو پڑھو جنہوں نے اندلس کو فتح کیا، محمد ابن قاسم کو پڑھو اور جنہوں نے سندھ کو فتح کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو پڑھو اور جو تتاریوں کے خلاف میدان میں سر پیکار ہوئے۔ پڑھنا ہے جوانوں کو، شاہ ولی اللہ دہلوی کو پڑھو اور جنہوں نے کلمہ توحید کو بلند کیا۔ ہمارے جوان ان کی شکلیں دیکھیں، ہمارے جوان ان کے بال دیکھیں، ہمارے جوان ان کا اٹھنا اور بیٹھنا دیکھیں، ہمارے جوان ان کے منہ میں گٹکے دیکھیں، ہمارے جوان ان کے تعلقات دیکھیں۔ اللہ کی قسم شرم آتی ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ صحابہ اور آج کے نوجوان کا آپس میں تقابل کیجئے، اور میں کیسے تقابل کروں ان صحابہ کے ساتھ جنہوں نے تن من دھن پیش کیا؟ وہ نبی کے نوجوان، وہ نبی کے شیر، وہ پیغمبر کے رفیق جنہوں نے سب کچھ۔ آج کا جوان نماز نہیں پڑھتا، آج کا جوان دین سے دور ہے، آج کا جوان کس طرح دنیا میں لگا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، تبدیلی کی ضرورت ہے، اور معاشرے میں جب جوان کھڑا ہوتا ہے اللہ کی قسم وہ معاشرے میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ موضوع لمبا اور طویل ہے، کوشش کریں گے اسی کا ذکر کریں، اللہ سے دعا کریں یہ باتیں اللہ دلوں میں اتار دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔